الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 17 تا 20 کا لفظی و سلیس ترجمہ اور مشقی سوالات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 17، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ قل فرما دیں، من ذا کون ہے جو، الذی یعصمکم وہ جو تمہیں بچائے، من اللہ اللہ سے، ان اگر، اراد بکم وہ چاہے تم سے، سوءن برائی، او یا اراد بکم چاہے تم سے، رحمتن مہربانی، وا اور، لا یجدون وہ نہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی دوست، ولا نصیرا نہ مددگار۔ با محاورہ ترجمہ، کہہ دو اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو ساری دنیا مل کر اس کو ہٹا نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا مل کر اس نیکی کو بھی ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی دوست ہے۔ کیونکہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار انہوں نے کیا ہوا تھا، اور موت کے ڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود کفار کے ساتھ مل کر ریشہ دیوانیاں کر رہے تھے، اللہ کریم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب اللہ کریم کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس اچھائی کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے یعنی کسی کو موت دیتا ہے تو وہ موت بھی اٹل ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری نبی کی تعلیمات پر چلو۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ قد يعلم خوب جانتا ہے، اللہ المعوقین روکنے والے، منکم تم سے، تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لإخوانهم اپنے بھائیوں سے، ہلم آ جاؤ، الینا ہماری طرف، ولا یأتون اور نہیں آتے، البأس لڑائی، الا مگر، قلیلاً بہت کم۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ المعوقین، معوقین کا مطلب ہوتا ہے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے، یعنی اللہ کریم نے کفار کو، منافقین کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کریم تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی خود بھی نہیں کرتے کفار کے مقابلے میں، اور دوسروں کو بھی لڑائی میں شامل نہیں ہونے دیتے۔ یعنی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی مکمل جو سازش تم کر رہے ہو، تم تمام سازشی لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ينظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشى علیہ من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ أشحة بخل کرتے ہوئے، علیکم تمہارے متعلق، فإذا جاء پھر جب آئے، الخوف خوف، رأیتہم تم دیکھو گے انہیں، ینظرون وہ دیکھنے لگتے ہیں، الیک تمہاری طرف، تدورو
گھوم رہی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح، یغشا غشی آتی ہے، بے ہوشی آتی ہے، علیہ اس پر، من الموت موت سے، فاذا پھر جب ذہب چلا جائے، الخوف خوف، سلقوکم تمہیں تانا دینے لگے یا تیز کرنے لگے، بِأَلْسِنَتِهِمْ زبانوں سے، حدادن تیز، اشحتن بخیلی لالچ کرتے ہوئے، علی الخیر مال پر یا اچھائی پر، اولئک یہ لوگ، لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اکارت کر دیے اللہ نے، تو ضائع کر دیے اللہ نے، یا اکارت ضائع ایک ہی مطلب ہے، دونوں مترادف الفاظ ہیں، تو اکارت کر دیے اللہ نے یا ضائع کر دیے اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہ لائے تھے، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں کہ منافقین پر آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں ہی نہیں، تمہارے دشمن ہیں، کنجوس لوگ ہیں، جب تمہاری طرف دیکھتے ہیں، یعنی جب خوف کا وقت ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے، تو تم ان کی طرف دیکھو، وہ ایسے، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے موت کی وجہ سے کسی پر بے ہوشی طاری ہو، ایسا ان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، اتنے ڈرتے ہیں، اتنے ڈرپوک لوگ ہیں۔ پھر جب خوف کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر تیز زبانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں نبی کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں، اور مال میں بڑے کنجوسی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے تھے، اس لیے اللہ کریم نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ساری دنیا مل کر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو یہ منافقین کیا کر سکتے ہیں؟ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ يحسبون وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب لشکر، لم يذهبوا نہیں گئے، وإن يأتي اور اگر آئیں، الاحزاب لشکر، یودو وہ تمنا کریں، آرزو کریں، لو انہم کاش کہ وہ، بادونا باہر نکلے ہوئے ہوتے، بادونا صحرا نشین کو بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہوتے، فی الاعراب دیہاتوں میں، یسألون پوچھتے رہتے، عن سے، انبائکم تمہاری خبریں، نبا ان سے ہے یہ انباء، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا انباء خبر، انباء خبریں، ولو اور اگر، کانو ہوں، فیکم تمہارے درمیان، ما قاتلو جنگ نہ کریں، الا مگر، قلیلا بہت کم، خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش کے گواروں میں جا رہے ہیں، اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ چونکہ یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ چل رہا ہے، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، کہ فرمایا اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، یعنی بھاگ گئے شہر سے، اور ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں، فوجیں جانے کے باوجود ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی تک فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو ان کی تمنا اور آرزو ہو کہ ہم دیہاتیوں میں جا کر رہ جائیں، شہر سے بھاگ جائیں، اور تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے رہیں کہ بھائی وہ جو فوجیں آئی ہوئی تھیں، وہ جو لشکر آئی ہوئے تھے دشمن کے، وہ گئے ہیں کہ نہیں گئے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر مجبوری کے عالم میں بہت کم، یعنی بہت ڈرپوک لوگ ہیں یہ منافقین۔ آگے الکلمات والتراکیب، مشکل الفاظ کے معنی، زاغت ٹیڑھی ہو گئیں یا پھر گئیں، الحناجر گلے، ابتلیا آزمائے گئے، عورتن غیر محفوظ کھلے ہوئے،
اقطار اطراف، ما تلبثوا انہوں نے توقف نہ کیا، یولون الادبار وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، کیونکہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، فائدہ دیا جاتا ہے یا فائدہ دیا جائے گا۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا تیری عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے، یعنی اب بھی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور بعد میں بھی تیری عبادت کریں گے، اب بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں بعد میں بھی تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اسی طرح تمتعون کہ تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، اب بھی اللہ فائدہ دے رہا ہے اور بعد میں بھی اللہ ہی دے گا۔ اس طرح یعصم بچاتا ہے یا بچائے گا، اب بھی اللہ بچا رہا ہے اور بعد میں بھی اللہ ہی بچائے گا۔ المعوقین رکاوٹ ڈالنے والے، منع کرنے والے، ہلم آؤ، اشحتن سخت کنجوس سخت بخیل، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں یا پھر رہی ہیں، یغشا غشی طاری ہوتی ہے، سلقوکم تم سے ملیں گے، حدادن تیز، احبتا ضائع کر دیا، الاحزاب گروہ، اس کا واحد حزب آتا ہے، بادون صحرا نشین، الاعراب بدو دیہاتی، انباء خبریں، اس کا واحد نبأ آتا ہے۔ مشقی سوالات میں سے دوسرا سوال، غزوہ احزاب کے دوران ازمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ تو جواب، اہل ایمان کا طرز عمل، غزوہ احزاب کے دوران اہل ایمان کو جب خوب آزمایا گیا لیکن وہ اس آزمائش پر پورے اترے، مکمل اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا تعامل رہا، کن کا؟ اہل ایمان کا، کہ سخت اہل ایمان کو آزمایا گیا تو وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ اب منافقین کا طرز عمل، منافقین کی حالت بہت خراب تھی، ان کے دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے اور حیل و بہانوں سے جنگ سے فرار اختیار کرنے لگے۔ کبھی اہل ایمان کو کہتے کہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، جب دیکھا کہ اہل ایمان بد دل نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے حکم کے منتظر رہے، تو پھر خود ہیلے بہانے بنا کر اللہ کے نبی کو کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، تو وہاں سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی۔ سوال نمبر 3، مشقی سوال نمبر 3، سورۃ احزاب کی آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے، یعنی جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں، المعوقین جن کو کہتے ہیں عربک میں المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ تو جواب، جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی المعوقین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دکھاوے کے لیے کبھی کبھی میدان جنگ میں آ کھڑے ہوتے ہیں اور بعض اوقات سچے مسلمانوں کو بھی جہاد میں آنے سے روکتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ کفار سے ملنے کے وقت ان کی آنکھیں پتھرا جاتی، ان کے ہوش حواس گم ہونے لگتے، خوف ختم ہونے پر مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے، ان کا ایمان اللہ کو قبول نہیں تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اول تو میدان جنگ میں نہیں آتے، لیکن جب دیکھتے کہ اب ذرا میدان ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو پھر مسلمانوں کو دکھلاوے کے لیے ان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے اور جو ہے نا اپنی حاضری شو کرتے، اور بعض اوقات ایسے ہوتے کہ مسلمانوں کو جہاد میں روکنے کی غرض سے آتے کہ دیکھو یہاں بڑا مشکل وقت ہے، چھوڑو چلو یہاں سے چلے جاؤ اپنے گھروں کو، تو اس طرح مسلمانوں کو بددل کرتے، اور جو ہی کفار کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پتھرا جاتی اور ایسے ان پر غشی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور خوف کی وجہ سے وہ جو ہے نا ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ لیکن جو ہی کفار کا خوف ختم ہو جاتا، مسلمانوں کے بارے میں زبان درازی کرتے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ یہ کیسے مقابلہ کریں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ بے ایمان لوگ ہیں دراصل۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں یقین نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ کریم قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اپنی تعلیمات کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔